السلام علیکم۔ ناول ڈھیٹ قسط نمبر 7۔ شاہویر نے اس بات میں سر ہلاتے بتانے کا اشارہ کیا۔ یاسر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر گویا ہوا، یار چودھری عبدالمجید کی جنت اجڑ گئی، چودھری اسلم کے ہوتے ہوئے وہ جہنم میں بدل گئی۔ وقفہ۔ تمہارے لاہور آنے کے بعد سارا گھر عملی طور پر تمہاری امی اور شہریار کی گرفت میں آ گیا۔ چودھری صاحب نے ڈیرے کو مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ میرے ماسکو جانے کے 6 مہینے بعد شہریار اور رابی کی شادی ہو گئی۔ رکو، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ جانی کہانی تو یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ شادی کے فوراً بعد ہی رباب حاملہ ہو گئی، تاہم چوتھے مہینے حمل ضائع ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس صحنے کو اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لیا جاتا، مگر تمہاری امی اور رباب کے گھر والوں نے اس سب کا الزام تمہاری پھپھو پر لگا کر کافی ہنگامہ کیا۔ شاہویر نے ٹوکتے ہوئے استفہامیہ پوچھا۔ پھپھو پر کس بات کا الزام؟ یاسر نے سوال توجہ سے سنا اور بات جاری رکھی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ تمہاری پھپھو نے کالے جادو کے ذریعے حمل ضائع کروایا۔ ثبوت کے طور پر وہ کسی بنگالی بابا کو لے کر آئے، جس نے اپنے عمل کے زور پر یہ سب معلوم کیا تھا۔ شاہویر نے پھر سوال داغا۔ یار پھپھو اور ان کے گھر والے تو پیروں فقیروں کو ماننا ایک طرف، بلکہ انہیں نوٹنکی اور ڈرامہ باز کہتے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یاسر نے مسکراتے جواب دیا۔ جانی الزام لگانے والے عقیدہ تھوڑی دیکھتے ہیں۔ خیر یہ معاملہ کافی الجھ گیا۔ شہریار اور تمہارے کزن کے بیچ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن شکر ہے نقصان کوئی نہیں ہوا۔ شہریار سے روز کے جھگڑوں کی وجہ سے تمہاری پھوپھی کا پورا خاندان خانیوال شفٹ ہو گیا۔ چودھری اسلم بیٹے کے بعد اپنی بہن سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خیر سے رباب پھر حاملہ ہوئی اور اس بار اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اسے اب کزن میرج کے سائیڈ افیکٹ کہہ لیں یا مکافات عمل۔ پیدا ہونے والا بچہ اب نارمل تھا۔ اب نارمل بچے کی پیدائش کے بعد دونوں میاں بیوی کے بیچ دوریاں پیدا ہونے لگیں۔ پھوپھی بھتیجی ساس بہو بن گئیں، گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ انکل اسلم نے بیٹے اور بہو کو الگ کر دیا اور خود آنٹی کے ساتھ ڈیرے پر رہائش اختیار کر لی۔ اس سے 2 کام ہوئے، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت یہ کہ تمہارے ماں باپ میں واقعی محبت پیدا ہو گئی، اور منفی یہ کہ شہریار اور زیادہ باغی ہو گیا۔ پچھلے الیکشن میں وہ کافی سرگرم رہا، جس کی وجہ سے اچھے خاصے سیاسی تعلق بن گئے، لیکن ان تعلقات کا اثر جو ان پر غلط پڑا وہ ملتان کی ایک مشہور طوائف کے کوٹھے پر کئی بار دیکھا گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ طوائف زادی رات کی تاریکی میں حویلی بھی لائی جانے لگی، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے بیچ لڑائی معمول بن گئی۔ اسے رابی کی دعاؤں کا اثر کہو یا کچھ دستور دنیا، اس طوائف زادی کو شہریار سے بھی زیادہ امیر عاشق میسر آ گیا اور وہ اسے چھوڑ گئی۔ یوں یہ داستان عشق انجام کو پہنچی۔ کچھ عرصہ بظاہر سکون سے گزرا۔ آج سے 6 مہینے پہلے موصوف خود سے 10 سال بڑی عورت کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ باخبر لوگ کہتے ہیں موصوفہ کی یہ دوسری شادی ہے۔ پہلا شوہر فوت ہو گیا تھا۔ ملتان کے بڑے پرائیویٹ اسکول کی مالکہ ہے۔ کسی سیاسی جلسے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب پتہ نہیں اس رشتے میں کس نے شکار کیا اور کون شکار ہوا۔ دوسری شادی کے بعد شہریار زیادہ تر ملتان ہی پایا جاتا ہے۔ یاسر 5 سالوں کا مختصر خلاصہ سنا کر چپ ہو گیا۔ شاہویر کافی دیر سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا اور پھر مریل سی آواز میں پوچھا، تمہاری ابو سے ملاقات ہوئی؟ یاسر اس بات میں سر ہلاتے گویا ہوا، ہاں 3 دن پہلے تمہارے گاؤں آنٹی عظمیٰ کو چیک کرنے گیا تھا۔ ان کی طبیعت خراب تھی۔ انکل سے کافی باتیں ہوئیں، انہوں نے تمہارے متعلق پوچھا، لیکن میں نے بتایا 5 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، پھر بس وہ چپ ہو گئے۔ یاسر کے جواب نے اس کے اندر امید کی ایک کرن پیدا کر دی کہ شاید اب گھر واپسی آسان ہو جائے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یاسر نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ بھی دوسری طرف کروٹ کر کے سو گیا۔ صبح دونوں دیر سے اٹھے۔ عام دنوں میں اس وقت اٹھنے کا مطلب ہے آنٹی سے ڈانٹ کھانا، لیکن اتوار والے دن کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ آنٹی نے ناشتہ کر لیا تھا۔ تینوں نے پٹھان ہوٹل پر ناشتہ کیا۔ عبداللہ خلاف معمول کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں عبداللہ کی بائیک لے کر نکل گئے۔ انہوں نے ریس کورس، باغ جناح، قلعہ، منٹو پارک
اور واغہ بارڈر سمیت دیگر مقامات کی سیر ایک ہی دن میں کر ڈالی۔ سیر کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری باتیں بھی کیں۔ جناح باغ کی سیر کے دوران جب دونوں مسجد کے پاس ایک بینچ پر بیٹھے تو یاسر نے اسے فون پکڑاتے کہا، تمہاری کال ہے۔ جب اس نے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف کوئی ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا۔ وہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ آواز اس کے ہمراز، ہم مزاج اور والد محترم چودھری اسلم کی تھی۔ جو اس نے اندرونگی آواز میں ہیلو کہا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی اور ہچکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کافی دیر تک دونوں باپ بیٹا اپنے اپنے فون کو آنسوؤں سے تر کرتے رہے اور پھر بیٹے نے ہمت کر کے پوچھا، کیسے ہو ابو؟ باپ نے جواب دیا، جس کا جوان پتر 5 سال سے دور ہو وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جب ابرِ چشم برس برس کے تھک گئے تو باپ نے بیٹے سے رابطہ نہ کرنے کے شکوے شروع کر دیے۔ جواباً بیٹا مسکراتا رہا۔ دونوں کی عجیب حالت تھی، ہنس بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ طوفان تھم جانے کے بعد شاہویر نے اپنے نمبر سے کال کی اور دونوں نے نمبر محفوظ کر لیے۔ دونوں شکوے شکایتوں کے دورانیے میں بھول گئے کہ حال چال تو پوچھا ہی نہیں، لیکن کسے اس بات کی فکر تھی۔ فون کال کے بعد شاہویر نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، جیسے برسوں کا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ واغہ بارڈر سے واپسی کے بعد دونوں گھر آئے، ڈنر ساتھ کیا۔ یاسر کی رات 12 بجے کی ٹکٹ تھی۔ وہ 11 بجے کے قریب گھر سے نکلے اور چند منٹوں میں ٹرمینل پہنچ گئے۔ جب تک بس روانہ نہ ہوئی دونوں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ بس میں سوار ہوتے یاسر اس سے بغل گیر ہوا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ بس اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہو گئی لیکن وہ وہیں ٹرمینل پر کھڑا صرف ہاتھ ہلاتا رہا۔ 5 سال بعد ملنے والا دوست پھر سے بچھڑ گیا۔ وہ انتظار گاہ کے دروازے پر اپنے دوست کی مفارقت میں چشم نم لیے کھڑا رہا اور باہر آسمان پتہ نہیں کس کے بچھڑنے پر رو رہا تھا۔ اسے جذبات کی روانی سے نکلنے میں کچھ دیر لگی، تاہم پھر ذہن کو 3 دن بعد ہونے والی انٹیمیشن ٹیسٹ کی طرف لگا دیا، جس کے لیے خاص تیاری کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی پیپر تو پیپر ہوتا ہے اور سال کے آخری دن یہ پہاڑ بھی سر ہو گیا۔ اب لائسنس چند مہینوں کی مسافت پر تھا۔ یاسر کا لاہور آنا شاہویر کی زندگی میں نئے رنگ بھر گیا۔ فراغت کے لمحات میں دونوں فون پر ڈھیروں باتیں کرتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روزانہ اپنے ابو کو بھی فون کرنا نہ بھولتا، تاہم اس نے محسوس کیا کہ پہلے چند دنوں کے بعد باپ کے رویے میں پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں وجہ پوچھ لی تو دوسری طرف خاموشی ہو گئی۔ سوال دہرانے پر چودھری اسلم نے جواب دیا، بیٹا جب سے تمہارے ساتھ بات چیت شروع ہوئی ہے میں عجیب امتحان میں ہوں۔ اس نے دبے لہجے میں پوچھا، کون سا امتحان؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، یار ہماری بات چیت شروع ہونے کے بعد میں نے 1-2 دفعہ عظمیٰ سے تمہارا ذکر کیا تھا۔ اس نے بات کاٹتے بے صبری سے پوچھا، پھر؟ وہ ہلکے سے توقف کے بعد بولے، یار وہ تمہارا نام سنتے ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے تمہیں ابھی تک معاف نہیں کیا۔ اس نے چڑھتے ہوئے پھر سوال داغا، تو؟ وہ جواباً مخاطب ہوئے، یار مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے تم سے بات کر کے میں اس سے خیانت کر رہا ہوں۔ تم جانتے ہو تمہاری ماں سے میں نے کتنی محبت کی ہے، کبھی بھی خیانت نہیں کی۔ اب اس عمر میں جب وہ دل و جان سے مجھے اپنا سمجھتی ہے، مجھے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ شاہویر یہ سنتے سناٹے میں آ گیا اور جذباتی لہجے میں گویا ہوا، اوکے آئندہ کے بعد میں آپ کو کال نہیں کروں گا، اور جواب سنے بغیر کال منقطع کر دی۔ فون غصے سے بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ باپ کے اس جواب سے مایوس اور دکھی ضرور ہوا تھا، مگر یہ دکھ کہیں سے 5 سال پہلے والا نہیں تھا۔ بس خدا سے چند شکوے کیے، تھوڑے سے آنسو بہائے اور پھر نارمل ہو گیا۔ وہ ڈنر کے لیے نیچے آیا تو یہاں کافی ہلچل نظر آ رہی تھی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صبا کے والدین رات کے کھانے پر آ رہے ہیں۔ 9 بجے کے قریب ڈاکٹر صاحبہ اپنے والدین کے ہمراہ وارد ہوئیں۔ اس نے غور کیا کہ عبداللہ اور صبا دونوں کے چہروں پر عجیب سی خوشی تھی۔ بڑے شگفتہ ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی رہی۔ صبا کے والدین کی گفتگو سے لگ رہا تھا وہ سب سے متعارف ہیں۔ کھانے کے اختتام پر چائے کا دور چلنے سے چند لمحے پہلے اس کے من میں سمائی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو تنگ کیا جائے۔
جو کچن میں کھڑی ملازمہ کی مدد کر رہی تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی فقرہ کسا، مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا گھر کسی نوسیکھے ڈاکٹر کا کلینک بنتا جا رہا ہے۔ صبا نے مسکراتے زوردار مکہ اس کی کمر پر رسید کیا۔ جواباً وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ پیشہ ڈاکٹری اور ہاتھ لوہاروں جیسے، حد ہے بھئی۔ اتنی دیر میں ٹرے تھامے ملازمہ مسکراتے کچن سے چلی گئی تو اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، امی نے کبھی شیطان نہیں دیکھا تھا، میں نے سوچا ملوا دوں انہیں۔ شاویر فقرہ درمیان میں اچکتے بولا، استغفر اللہ، تم نے میرے بھائی کو شیطان کہہ دیا۔ عبداللہ کا مطلب جانتی ہو اللہ کا بندہ، آپ نے شیطان بنا دیا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صبا نے پھر مکہ رسید کیا۔ اس بار مکہ پہلے سے بھی زیادہ زوردار تھا۔ اس نے کمر پکڑ لی۔ وہ کچن کے دروازے سے نکلتے ہوئے بولی، شکریہ۔ شاویر نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کس بات کا شکریہ؟ وہ جواباً بولی، اس دن اواری ہوٹل سے واپس پلٹنے کا، ہمیں شرمندگی سے بچانے کا، میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے جواباً کہا، موسٹ ویلکم۔ وہ مسکراتے وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن بعد یہ تینوں بھی ڈیفنس میں واقع ان کے گھر گئے، جہاں باتوں باتوں میں آنٹی نے صبا کا ہاتھ عبداللہ کے لیے باضابطہ طور پر مانگ لیا۔ انہوں نے رسماً کچھ وقت مانگا اور چند دنوں بعد ہاں میں جواب موصول ہو گیا۔ منگنے کے بجائے سیدھا 1 مہینہ بعد نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ آنٹی کے لاکھ اصرار کے باوجود عبداللہ نے اپنے خاندان والوں کو اطلاع نہیں دی۔ مارچ کی 10 تاریخ کو بادشاہی مسجد میں دونوں کا نکاح سادگی سے پڑھایا گیا۔ اگلے دن ایک پروقار تقریب میں دونوں کی رخصتی کر دی گئی۔ آنٹی نے اپنا کمرہ نئے جوڑے کے لیے مختص کر دیا۔ ولیمے کے تیسرے دن بعد نوبیاہتا جوڑا ہنی مون ٹرپ پر ترکی چلا گیا، جس کے بعد انہوں نے اٹلی اور سوئٹزرلینڈ جانا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک ویرانی کا عالم تھا۔ پچھلے چند دنوں سے ہونے والی ہلچل اختتام کو پہنچی۔ اس کی وہی پرانی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ آنٹی نے اب وقت گزاری کے لیے ایک NGO جوائن کر لی، جو بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہی تھی۔ پنجاب بار سے پریکٹس لائسنس ملنے اور لاہور بار ایسوسی ایشن کا ممبر بننے تک اس نے محنت اور لگن سے چیمبر میں پہچان بنا لی۔ چیمبر فیلوز اسے کم عرصے میں ہی سیریس لینے لگے تھے۔ اب وہ براہ راست فیصل رامے کے زیر سایہ کام کر رہا تھا۔ رامے صاحب بھی اس پر لگن نگینے کو تراشنے میں تمام صلاحیتیں صرف کر رہے تھے۔ نوبیاہتا جوڑے نے ہنی مون ٹرپ کے بعد آنٹی کی رضامندی سے شادماں میں رہائش اختیار کر لی۔ عبداللہ نے جاتے شاویر کو گلے لگاتے کہا، یار دل تو نہیں کر رہا جانے کو، لیکن میں اس تسلی سے جا رہا ہوں کہ آنٹی کا ایک بیٹا یہاں موجود ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، وقت کے ساتھ سب کو موو آن ہونا ہوتا ہے، آپ بے فکر ہو کر بس بھابھی کا خیال رکھیں اور مجھے جلدی سے چاچو بنائیں۔ جب وہ دونوں گھر سے رخصت ہوئے تو اسے لگا جیسے سگا بھائی جدا ہوا ہو۔ کبھی کبھار منہ بولے رشتے بھی خون سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں۔ آنٹی کے احساسات بھی اس سے ملتے جلتے تھے۔ انہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا۔ شاہویر نے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ وہ دیر تک اس کے گلے لگ کر روتی رہیں۔ شاہویر بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے بوڑھے وجود کو گلے لگائے اس سوچ میں گم کھڑا تھا کہ دنیا کے کیا کیا رنگ ہیں۔ ایک طرف وہ ماں تھی جس نے بنا صفائی کا موقع دیے اپنے سگے بیٹے کو دیس نکالا دے دیا اور مڑ کر بھی نہیں پوچھا، اور دوسری طرف یہ ماں ہے جو شخص کے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، جس نے ایک مقدس رشتے کے نام پر اس کی ساری زندگی تباہ کر دی۔ وہ یہ سوچ کر حیران تھا، چلو عبداللہ سے تو کوئی رشتہ تھا، اس سے کیا رشتہ ہے؟ جب سارے جہان نے دھتکار دیا تب اس خاتون نے خونی رشتوں سے بڑھ کر سہارا دیا۔ اسے لگا آنٹی نین سے ملا کر شاید قدرت نے اس پر مہربانی کی ہے۔ عبداللہ اور صبا کہنے کو تو اس گھر سے رخصت ہو گئے، تاہم اکثر یہاں ہی گھسے رہتے۔ صبا اسپتال کے بعد سیدھا یہاں آ جاتی اور آنٹی سے کچن میں روز کچھ نہ کچھ بنانا سیکھ رہی ہوتی۔ عبداللہ بیچارہ ان کے لیے لیبارٹری کا کام سر انجام دیتا، لیکن کبھی کبھار یہ قرعہ شاویر کے نام بھی نکل آتا۔ عید الفطر والے دن جب شاویر عبداللہ کے ساتھ بادشاہی مسجد میں نماز عید پڑھ کر آیا تو گھر میں خواتین نے ادھم مچا رکھا تھا۔
بھابھی صبا، ان کی ممی اور آنٹی مل کر مختلف قسم کے پکوان بنا رہی تھیں۔ کچن کی بے ترتیبی دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میڈم قرۃ العین کا کچن ہے۔ ملازمہ اگر چھٹی پر نہ ہوتی تو کچن کی بے ترتیبی دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی۔ وہ میڈم جو ہلکا سا داغ بھی برداشت نہ کرتی تھیں، خود اس ہجوم میں بے کرانک کو لیڈ کر رہی تھیں۔ عبداللہ کے سسر اس ہنگامے سے یکسر لا تعلق ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی ناول کی گردانی میں مشغول تھے۔ عبداللہ جو پہلے سے سیٹ تھا، سیدھا سیڑھیاں پھلانگتا شہبیر کے کمرے میں چلا آیا، جبکہ وہ بدنصیب جس نے نماز سے پہلے صرف 2 کھجوریں کھائی تھیں کچن میں جھانکنے کی غلطی کر بیٹھا۔ بس کیا تھا، بھابھی صاحبہ نے اسے بھی کرنے کے لیے کام تھما دیا، لیکن وہ بھی اتنا سیدھا نہیں تھا۔ 2 پیالے شیر خورما کھانے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے کے بہانے وہاں سے بھاگا اور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ 1 بجے بھابھی صبا نے دونوں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ عبداللہ جو پہلے اٹھ چکا تھا، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا، جبکہ اس نے سوچا منہ نیچے والے بیسن میں دھو لے گا اور اسی طرح اٹھ کر جانے لگا تو بھابھی نے پیچھے کالر سے پکڑ لیا اور دانت پیستے ہوئے بولی، دیور جی کدھر؟ اس نے وہیں کھڑے جواب دیا، نیچے، وہیں منہ دھو لوں گا۔ وہ کالر چھوڑ کر سامنے آتے شرارت بھرے لہجے میں بولی، اس حالت میں نیچے جاتے شرم نہیں آئے گی؟ وہ اپنے ٹراؤزر شرٹ کو غور سے دیکھ کر گویا ہوا، کیا ہوا؟ اچھے خاصے تو ہیں، ویسے بھی تمہارے ممی ڈیڈی نے اس حالت میں مجھے کئی بار دیکھا ہے، اور رہی بات کھانے کی تو تمہاری بنائی بد ذائقہ ڈشز اتنی معتبر نہیں ہوئیں جن کے لیے میں نیا سوٹ پہنوں۔ صبا اس کی بات کو انسنا کرتے بولی، میری بنائی بد ذائقہ ڈشز کو تم جیسے بدذوق بندے کی صنعت چاہیے بھی نہیں۔ نیچے تمہارے کچھ خاص مہمان آئے ہیں، کم از کم ان کے سامنے تو ڈھنگ سے جاؤ۔ اس نے متفکر ہوتے سوال داغا، کون سے مہمان؟ کون آیا ہے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، خود دیکھ لو نیچے آ کے، لیکن خبردار ڈھنگ کی حالت میں آنا۔ بھابھی صبا نے شہبیر کو پیار بھری ڈانٹ کھلاتے ہوئے واش روم کے دروازے پر دستک دی اور عبداللہ کو نیچے آنے کا حکم دے کر کمرے سے چلی گئی۔ شہبیر کمرے میں کھڑا سوچ رہا تھا، نہ جانے کون ملنے آیا ہے۔ اس کے ذہن میں مختلف نام گردش کر رہے تھے۔ عبداللہ کپڑے بدل کر باہر نکلا تو وہ جلدی سے اندر گھس گیا، منہ ہاتھ دھونے کے بجائے جلدی جلدی غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور نیچے کی طرف بھاگا۔ سیڑھیاں اترتے آنے والے اجنبی زنانہ آواز سے وہ مہمان کو لے کر اور کنفیوز ہو گیا، تاہم جیسے ہی ڈرائنگ روم کے دروازے میں داخل ہوا، سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ بھابھی صبا سب کی توجہ اس کی طرف مبذول کرواتے مخاطب ہوئیں، لو جی، شہبیر بھی آ گیا۔ سب کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف اٹھیں۔ آنٹی نینس سے گفتگو میں مشغول گوری چٹی اور باروک خاتون کے ری ایکشن کو دیکھ کر شہبیر کے دل میں تعصب کی ایک لہر اٹھی، جن کے چہرے پر اشتیاق سے مایوسی تک کی تبدیلی وہ واضح نوٹ کر چکا تھا، تاہم شاید خاتون کو جذبات چھپانے میں ملکہ حاصل تھا۔ مایوسی کی لہر ایک ثانیے کے لیے چہرے پر آئی اور چلی گئی، مگر صداق کا احساس شہبیر اسی لہر کی طغیانی میں بہہ کر احساس کمتری کے دیس نکل گیا۔ وہ سلام کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا عبداللہ کے پہلو میں بیٹھنے لگا تو خوبصورت خاتون نے کھڑے ہوتے پاس بلایا اور بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے گویا ہوئی، بیٹا آپ کے متعلق بہت سن رکھا ہے، دانیہ اکثر آپ اور پاکیزہ بیٹی کے متعلق باتیں کرتی رہتی ہے، میں نے سوچا آج مل ہی لیا جائے۔ بائی دی وے آئی ایم سلمیٰ عدنان ڈار، دانیہ کی ممی۔ شہبیر نے جواباً مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ خاتون پھر سے دانیہ کے پہلو میں بیٹھ گئی، جو صوفے پر بیٹھی اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عبداللہ کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے ڈرائنگ روم میں خاموشی رہی، جسے دوبارہ دانیہ کی ممی نے توڑا، وہ دراصل ہم دونوں پرسوں گلاسگو اسکاؤٹ لینڈ جا رہے ہیں۔ بیٹا جی، دانیہ نے آپ کو بتایا ہی ہوگا کہ میں عرصہ دراز سے جگر کی مریضہ ہوں، یہاں اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا مگر افاقہ نہیں ہوا، شاید اب لیور ٹرانسپلانٹ ہی کرنا پڑے۔ میری سگی بہن وہاں ڈاکٹر ہے، وہ تو کافی عرصے سے کہہ رہی تھی کہ یہاں آ جاؤ، اب دانیہ کے ابو اور سارے بچے بھی یہی چاہتے ہیں، اس لیے اب نہ چاہتے ہوئے بھی دیس چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں زندہ واپس آؤں نہ آؤں، سوچا سب سے ملتی جاؤں۔
آنٹی قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، چھوٹی بہنا ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بچوں کی خوشیاں دکھائے، ایسا الٹا سیدھا نہ سوچیں، نہ زبان سے نکالیں۔ اس سے پہلے کہ جواباً وہ کچھ کہتی دانیہ خود بول پڑی، سوری آنٹی، ماما کافی آپٹمسٹک اپروچ رکھتی ہیں مگر اس بیماری سے لڑتے لڑتے کبھی کبھار حوصلہ کھو بیٹھتی ہیں، انشاءاللہ یہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ میری خالہ رائل انفرمری ایڈنبرا میں سینئر ڈاکٹر ہیں، وہ وہاں اپنی نگرانی میں ان کا علاج کروائیں گی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی وہاں ضرور ہونا چاہیے، اسی لیے میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ویسے بھی میرا LL.B مکمل ہو گیا ہے، جب تک ان کا علاج ہوگا میں وہاں سے LL.M کر لوں گی۔ شاہویر اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ LL.B والی بات کیوں کہی گئی ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں استفسار کیا، رزلٹ آ گیا کیا؟ دانیہ سے پہلے اس کی ماما نے جواب دیا، آفیشلی تو ابھی نہیں آیا رزلٹ، لیکن اس کے پاپا نے پتہ کروایا تھا، اس کے 410 نمبر آئے ہیں، بس فرسٹ ڈویژن نہیں بنی، باقی نمبر تو بہت اچھے ہیں۔ شاہویر نے جواباً سر ہلاتے اتفاق کیا۔ اتنی دیر میں اسے اپنے فون پر میسج موصول ہوا جس کی تحریر کچھ یوں تھی، میں نے اپنی شرط مکمل کر دی، اب تمہاری باری ہے، صرف 2 سال کی بات ہے، انتظار کرنا، مجھے امید ہے آپ بھی اپنے وعدے کی پاسداری کرو گے۔ میسج پڑھ کر نظریں اٹھائیں تو وہ اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دانیہ کا کام مکمل ہو چکا تھا، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور نہایت شائستگی سے جانے کی اجازت مانگی۔ اس کی ماما نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ صبا بھابھی نے اصرار کیا، کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہے، انہیں کھا کے ہی جانا ہوگا، مگر وہ کسی ضدی بچے کی طرح اپنے فیصلے پر ڈٹ گئیں اور روکتے روکتے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی صبا نے شاہویر پر چڑھائی کر دی اور ساری بات اگلوا کر ہی رہیں۔ انہیں دانیہ بہت پسند آئی تھی، تاہم خلاف توقع آنٹی اس پورے معاملے میں خاموش رہیں۔ دانیہ 2 دن بعد گلاسگو چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے یاد دہانی کا ایک اور پیغام چھوڑ گئی۔ شاہویر کو دانیہ کا یہ پاگل پن بہت اچھا لگا تھا۔ تمام اندازے غلط ثابت ہوئے جنہیں وہ وقتی جذبات سمجھ نظر انداز کرتا رہا تھا، اب واقعی سیریس لینے لگا۔ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ چاہے جانے کا احساس کتنا لذت افروز ہوتا ہے، مدہوش کر دینے والا ایسا نشہ جو ماضی کے واقعات سے ملا درس بھی فراموش کروا دیتا ہے، اپنی ذات اہم لگنا شروع ہو جاتی ہے، اندر کا بچہ اس خوشی کو چیخ چیخ کر لوگوں سے بانٹنا چاہتا ہے، تاہم جوان ہوئی عقل خرد منہ دبائے رکھتی ہے۔ دانیہ کہنے کو تو ملک سے چلی گئی، تاہم اپنا احساس ہر لمحے ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ دونوں مختلف سوشل نیٹ ورک سائٹس کے ذریعے باہم رابطے میں تھے۔ رزلٹ کے بعد اس کا LL.M میں ایڈمیشن ہو گیا۔ یاسر نے PMDC کا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں ملازمت اختیار کر لی، جو اس کی محبوبہ شازیہ مینگل کے والد محترم کی ملکیت تھا۔ اسے پہلی بار محبت کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ کراچی کے حالات ابتر سے ابتر ہو رہے تھے، سیاسی تنظیموں کے عسکری ونگ آپس میں دست و گریباں تھے۔ گینگ وار عروج پر تھی۔ جب کراچی کے باشندے بھی کراچی چھوڑ پنجاب اور اسلام آباد کی طرف ہجرت کر رہے تھے، یاسر کراچی شفٹ ہو گیا۔ مصروفیت کی وجہ سے دونوں دوستوں کے بیچ رابطہ مہینے میں 1 بار ہی ہو پاتا تھا۔ اس میں بھی یاسر کی طرف سے شازیہ نامہ پڑھا جاتا اور وہ بس اچھے سامع کی طرح سنتا۔ پریکٹس اچھی چل رہی تھی۔ ہائی کورٹ کا لائسنس ملنے کے بعد ذمہ داریاں اور بڑھ چکی تھیں۔ ایک دن اسے دانیہ کی طرف سے ای میل موصول ہوئی۔ اس نے رومن اردو میں اپنے احساسات ایک نظم کی صورت کچھ یوں لکھے، اوکے چلے آؤ، تاہم یاد رکھنا ہماری پہلی ملاقات ادھوری ہے، ابھی تو دید کی بھوک نہیں اتری، ابھی تو سماعتوں کی تشنگی باقی ہے، تاہم یاد رکھنا یہ ہماری آخری ملاقات تھوڑی ہے۔ نظم پڑھتے ہی شاہویر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ کتنا روح افزا احساس ہے کہ 7 سمندر دور بیٹھا شخص فاصلوں اور بے مروت رویے کے باوجود آپ کو ٹوٹ کر چاہے۔ دانیہ کی محبت کسی نشہ آور چیز کی طرح دھیرے دھیرے اپنا عادی بنائی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت والی غلطی وہ پھر سے دہرانے جا رہا تھا۔ محبت کا نشہ ہوتا ہی اتنا پر اثر ہے کہ بندہ ماضی کی خطاؤں سے ملنے والے تمام سبق بھول جاتا ہے۔ محبت کچھ عرصے کے لیے عقل و خرد کے مکتب پر تالا لگا کر پرانا کھیل پھر سے شروع کروا دیتی ہے،
جس کے آخر میں انسان کے ہاتھ صرف پچھتاوا ہی آتا ہے۔ بیاض تقدیر کی سیاہی زندگی میں اندھیرا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ ایک امتحان سے نکلتا تھا تو اگلا امتحان منتظر ہوتا۔ شاہویر کا استاد محسن اور گاڈ فادر فیصل رامے جنوری کی ایک شام گوجرانوالہ اپنے آبائی گاؤں رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا۔ دھند آلود رات میں کاموکی کے پاس یو ٹرن لیتے ان کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گئی۔ ریسکیو کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئی۔ کاموکی تحصیل ہسپتال کے ایم ایس نے ریسکیو اہلکاروں کو مریض کی حالت دیکھتے کہا، اسے گوجرانوالہ کی بجائے لاہور لے جائیں۔ اسی اثناء میں ریسکیو اہلکاروں کا رابطہ مریض کی بیوی سے ہو گیا، جس نے اطلاع سنتے ہی انہیں لاہور کے ایک نجی اسپتال پہنچنے کا کہا۔ چند منٹوں میں خبر تمام چیمبرز ممبرز سمیت پوری بار کو پتہ لگ چکی تھی۔ شاہویر سمیت اکثر چیمبر فیلوز مریض پہنچنے سے پہلے اسپتال میں موجود تھے۔ بیرسٹر فیصل رامے کے لہو لہان جسم کو جب ایمبولینس سے اتارا گیا تو کمزور دل لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ میڈم رمشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں۔ خون بہت بہہ چکا تھا، پھر بھی ڈاکٹرز نے بے پناہ کوشش کی لیکن تمام کوششیں بیکار گئیں۔ کئی گھنٹے منوں میں آس اور امید کی کرن جگا کر وہ صدا کے لیے سو گئے۔ شاہویر کی مانگی دعائیں اور دیا خون دونوں بیکار گئے۔ فیصل رامے اپنی بیوی اور 2 بچوں سمیت کئی شاگردوں کو سوگوار چھوڑ کر اگلا جہاں سدھار گئے۔ ان کے 40ویں تک سب مہربان استاد کھونے کی وجہ سے دکھی تھے، تاہم 40ویں کے بعد میڈم رمشا کے اچانک فیصلے نے انہیں روٹی کے لالے بھی ڈال دیے۔ وہ اپنی تمام جائیداد بیچ کر چھوٹے بیٹے سمیت انگلینڈ چلی گئیں، جہاں ان کا بڑا بیٹا پڑھ رہا تھا۔ وہ جاتے ہوئے ایک احسان کر گئیں کہ انہوں نے چیمبر نہیں فروخت کیا۔ بیرسٹر فیصل رامے کی ڈیتھ اور میڈم رمشا کے ملک چھوڑنے کے بعد اکثر کلائنٹ بھی انہیں چھوڑ گئے۔ جب کلائنٹ گئے تو شاہویر اور رانا شاہد غفور کے علاوہ تمام ایسوسی ایٹ وکلاء بھی گھر بدل گئے۔ ان دونوں نے اس کرکی کے عالم میں جم کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور 50% پرانے کلائنٹس کو روک لیا، جن سے ان کی گاڑی آسانی سے چلنے لگی۔ وقت کہاں رکتا ہے۔ دانیہ LLM کرنے کے بعد لوٹ آئی۔ اسکاٹ لینڈ میں رہائش کے دوران شاہویر اکثر اس کے میسیجز، ای میلز اور ویڈیوز کال نظر انداز کرتے رپلائی نہیں کرتا تھا، تاہم پاکستان آتے ہی اس نے شکنجہ ایسا کسا کہ بیچارے کو نہ صرف گڈ مارننگ سے گڈ نائٹ تک سارے میسیجز کا رپلائی کرنا پڑتا بلکہ گھنٹوں فون پر بات کرنی پڑتی۔ یاسر سنگھ اور شازیہ میگل کی جو حرکتیں اسے چچوری لگتی تھیں، اب انہی حرکتوں میں مزہ آنے لگا۔ اگرچہ وطن واپسی کے بعد دانیہ نے شکنجہ کافی سخت کسا تھا، تاہم وہ شاہویر کے کردار کی خود معترف تھی، اسی لیے خواتین سے گفتگو یا رسمی مراسم کی اجازت تھی، تاہم بے وفائی کی صورت میں مرنے اور مارنے کی دھمکی دینا کبھی نہ بھولتی۔ چیمبر کافی فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی وہ گاہے بگاہے اس کے چیمبر کا چکر لگاتی رہتی۔ چیمبر فیلوز کے ذو معنی جملوں کے باوجود شاہویر کو اس کا استحقاق بھرا رویہ اچھا لگتا، اپنا آپ اہم سا لگنے لگتا اور نہ چاہتے بھی آنکھیں ست رنگے خواب دیکھنے لگیں۔ دل چاہ رہا تھا کوئی بیدار نہ کرے، یہ خواب ختم ہی نہ ہو بلکہ طویل سے طویل ہوتا جائے۔ کاش زندگی اسی ڈگر پر رک جائے، نصیب کی منحوسیت راستہ بھول جائے اور خوشیوں کو اس کا ٹھکانہ پسند آ جائے۔ وہ یہاں مستقل قیام پر راضی ہو جائے، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کوئی بھی لمحہ ہو یا رشتہ مستقل ساتھ نہیں رہتا، تبدیلی ضرور رونما ہوتی ہے۔ 2-4 مہینوں کے بعد دانیہ نے رشتہ بھیجنے کی فرمائشیں شروع کر دیں، جسے وہ ہنس کر ٹالتا رہا کیونکہ ریجیکٹ ہونے کا خوف اندر ہی اندر ستائے جا رہا تھا۔ ایک دن شام 6 بجے کے قریب شاہویر کو دانیہ کا میسیج موصول ہوا۔ کہاں ہو؟ اس نے جواباً لکھا، آفس۔ وہ میسیج کا جواب دے کر کام میں مشغول ہو گیا۔ جمع ہونے کی وجہ سے رانا صاحب اور دونوں جونیئر وکلاء جلدی چلے گئے۔ ان کے بعد منشی جاوید بھی کسی بہانے سے چھٹی کر کے گھر چلا گیا۔ وہ چیمبر میں اکیلا بیٹھا قانونی کتب سے مغز ماری کر رہا تھا۔ آفس کا اندرونی دروازہ کھلا اور دانیہ اپنی حشر سامانیوں سمیت سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مجبوراً اسے مطالعہ ترک کرنا پڑا۔ مروتاً چائے یا کافی کا پوچھا لیکن وہ انکار کرتے ہوئے اپنی آمد کی اصل مدعا پر آ گئی اور فرمان جاری کیا۔
شاہی، وہ پیار سے شاہی کہتی تھی۔ آپ پرسوں یعنی اتوار کو 2 بجے بابا سے ہمارے اندرون لاہور والے ڈیرے پر مل رہے ہو۔ وہ حکم سن کر پریشان ہو گیا اور بنا سوچے سمجھے بولا، اتنی جلدی؟ پر کیوں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے مخاطب ہوئی۔ کیا مطلب؟ تمہارا مجھ سے شادی کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ اس سوال پر گھبرا گیا اور صفائی دیتے بولا، آف کورس کرنی ہے، تاہم اتنی جلدی؟ ابھی تو کچھ بھی سیٹل نہیں، اپنا گھر نہیں، پریکٹس بھی ڈاماڈول ہے۔ میں خود مطمئن نہیں اپنے آپ سے، تمہارے پیرنٹس کو کیسے مطمئن کروں گا؟ دانیہ نے اس کا جواب سکون سے سنا اور مسکراتے سوال داغا، فٹ پاتھ پر سوتے ہو؟ شاہویر نے نفی میں سر ہلایا اور اس نے اگلا سوال کیا، بالکل کنگال ہو، اپنا خرچہ بھی نہیں نکال پاتے؟ وہ جواباً بولا، نہیں، اپنا خرچہ تو نکل آتا ہے۔ پھر سوال آیا، کتنی عمر ہو گئی ہے؟ وہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد گویا ہوا، تقریباً 26 سال۔ وہ مسکراتے آگے جھکتے ہوئے سرگوشی والے انداز میں مخاطب ہوئی، میری 24 ہو گئی ہے۔ دانیہ نے آگے جھکی گردن پیچھے کی اور بات جاری رکھی، تاہم اس دفعہ آواز بلند تھی، میری ماما 24 سال کی عمر میں 2 بچوں کی ماں تھی اور بابا صرف ان سے 1 سال بڑے ہیں۔ میری فیملی کو چھوڑو، تمہارے جڑواں بھائی کی پہلی شادی کو 7 سال ہو گئے، 1-2 سال تو دوسری والی کو بھی ہو گئے ہیں نا؟ تمہاری بہن اور میری دوست پاکیزہ کی شادی کو بھی 2 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ سو مائی ڈیئر فیوچر ہسبینڈ، شادی کی یہ آئیڈیل ایج ہے۔ اور جہاں تک رہی سیٹل ہونے کی بات، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ ہم مل کر کام کریں گے، انشاءاللہ جلدی اپنا گھر بھی بنا لیں گے۔ شاہویر اس کی بات کو ٹوکتے بولا، کیا یہ بات تم اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتی ہو؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، کیا تمہارے گھر والے اس حالت میں مجھے قبول کر لیں گے؟ وہ پرسکون چہرے اور پرتبسم ہونٹوں سے گویا ہوئی، کوئی شک، کیوں نہیں قبول کریں گے تمہیں؟ زیادہ ٹینشن مت لو، میں بابا سے بات کر چکی ہوں، انہیں سب کچھ بتا چکی ہوں، بس تم ایک دفعہ ان سے مل لو۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے والا تھا کہ بوڑھتے حتمی لہجے میں بولی، زیادہ افلاطون بننے کی ضرورت نہیں، جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرو۔ شاہویر اتوار والے دن 1 بجے تیار ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ آج تیاری پر زور تھی۔ وہ صبح سے آئینے کے سامنے سخت سے سخت سوالوں کے جواب دینے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ دانیہ ہر گھنٹے بعد اسے کال کرتی اور اپنے بابا کی پسند ناپسند کے متعلق کچھ نہ کچھ نیا بتاتی۔ جب وہ گھر سے نکلا تو دانیہ مستقل فون لائن پر تھی۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے روڈ پر ٹریفک کم تھی۔ وہ 15-20 منٹ میں ہی لوہاری دروازے پر پہنچ گیا، تاہم اندرون شہر کی تنگ اور تاریک گلیوں میں چند میٹر کا فاصلہ طے کرنا مشکل ہو گیا۔ کہیں ہاتھ گاڑی اور کہیں رکشے کی وجہ سے کئی منٹ راستہ بند ہو جاتا۔ کبھی پیدل چلنے والے راستے نہ دیتے، بلکہ گاڑی کو ایسی کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے جیسے کوئی ایلین گھس آیا ہو۔ آخر کار مطلوبہ حویلی تک پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر حویلی کے آہنی دروازے پر دستک دی۔ ایک بڑی بڑی مونچھوں والے ہٹے کٹے شخص نے بڑے آہنی دروازے کی کھڑکی کھولی اور کھا جانے والی نظروں سے گھورتے دستک کی وجہ پوچھی۔ اس نے ٹھہرے اور پروقار لہجے میں جواب دیا، مجھے دانی پہلوان سے ملنا ہے، انہیں بتاؤ، ایڈوکیٹ شاہویر اسلم چودھری آیا ہے۔ مچھر نے بنا کوئی جواب دیے کھڑی بند کر دی۔ وہ سڑک کنارے کھڑا راہگیروں کو دیکھنے لگا۔ شکر ہے دونوں اطراف سے چند موٹر سائیکلوں کے سوا کوئی بڑی گاڑی نہ گزر رہی تھی، ورنہ شاید کھڑے کھڑے گالیاں سننے کو مل جاتیں۔ اسے انتظار زیادہ طویل نہیں کرنا پڑا۔ 2 گن تھامے ہٹے کٹے چوکیداروں نے آہنی گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی کو ڈیرے کے اندر لے آیا۔ یہ ڈیرہ کم بلکہ پورا قلعہ تھا۔ بلند و بالا 4 دیواری اور ان پر لگی تار اسے ہیبت ناک بتاتی تھی۔ اندرونی صحن توقع سے زیادہ کھلا تھا۔ جہاں 2 گاڑی اور 3-4 موٹر سائیکل پہلے سے پارک تھے، اس نے وہیں گاڑی پارک کی اور نیچے اتر آیا۔ ایک ہتھیار بند شخص گائیڈ کرنے کے لیے کھڑا تھا، جس کی پیروی میں عمارت کی طرف چل پڑا۔ برآمدے میں اس نے چند نوجوانوں کو مرغابنے دیکھا، لیکن نظر انداز کرتے اپنی گائیڈ کی پیروی میں ایک سجے سجائے آفس میں پہنچ گیا۔ گائیڈ نے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چائے کافی کے متعلق پوچھا، تاہم اس نے انکار کر دیا۔ کان میں لگی بلوٹوتھ کے ذریعے دانیہ ہر لمحے سے باخبر چل رہی تھی اور بیچ بیچ میں اسے حوصلہ بھی دیتی جا رہی تھی۔ آفس کے آرام دہ صوفے پر بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن کسی نے پوچھا ہی نہیں،
وہ نروس تو پہلے سے تھا، اب انتظار سے کوفت ہونے لگی۔ اتنی دیر میں ایک 6 فٹ قد، سرخ رنگت اور بھاری تن و توش رکھنے والا شخص دفتر میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ نوارد نے مائع لگے لٹھے کے سفید سوٹ کے نیچے کالی کھیڑی چپل پہن رکھی تھی۔ کھلے گلے کی وجہ سے سینے کے بال اور ان کے اوپر سونے کی 2-3 چینیں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ شابیر کو کھڑا ہوتے دیکھ اس کی طرف پلٹا اور تیز اور چبھتی نظروں سے پورے جسم کا ایکس رے کیا۔ اس نے ناگوار گزرنے کے باوجود مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے اپنا تعارف کروایا۔ ایڈوکیٹ شابیر چودھری۔ نوارد بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے کالے چمڑے سے بنی ریوالونگ چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پارکنگ ایریا کے پاس لگی دیوکامد فلیکس میں دانی پہلوان کا نام اور تصویر دیکھنے کے بعد شابیر بغیر تعارف پہچان سکتا تھا کہ یہی دانیہ کے پاپا دانی پہلوان ہیں۔ اگرچہ لاہور کے مشہور سیاسی شخصیت کے ہمراہ کھنچوائی گئی وہ تصویر کئی سال پرانی تھی، تاہم پھر بھی پہچاننے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ دانی پہلوان نے میز کے دراز سے اسٹائلش سیگار باکس نکال کر سامنے رکھا۔ اس میں سے رومن آلونس نامی برانڈ کا سیگار نکالا۔ اسے کٹر سے کاٹنے کے بعد سلگا کر 2-3 لمبے کش لے کر دھواں چھت کی جانب چھوڑا۔ شابیر خاموش بیٹھا بے مروت نوٹنکی کو بے بسی سے دیکھتا رہا۔ تیسرے کش کے بعد دانی پہلوان نے سیگار ایش ٹرے میں رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوتے گویا ہوا، جی ایڈوکیٹ صاحب کیسے آنا ہوا؟ شابیر جو پہلے ہی خود سے بڑھتے جانے والے تہذیب آمیز رویے پر بھرا بیٹھا تھا، اس لاتعلقی بھرے سوال سے اور ڈسٹرب ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف فون کے ذریعے جڑی دانیہ نے حالات کا جزوی اندازہ لگاتے منت بھرے لہجے میں شابیر کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اس غیر ضروری باتوں کو درگزر کرتے دانشمندی سے جواب دے تاکہ پاپا کا دل جیت سکے۔ اس نے زخمی انا کے باوجود چہرے پر تبسم سجاتے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ 2 ہٹے کٹے گن مین صحن میں مرغا بنے لڑکوں کو گھسیٹتے دفتر میں داخل ہوئے اور انہیں دانی پہلوان کے قدموں میں پٹخ دیا۔ دانی پہلوان نے اپنی کھیڑی چپل کی نوک سے ایک نوجوان کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور غضبناک آواز میں بولا، "ہن کریں گا عاشقی؟" وہ لڑکا منمناتے ہوئے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پہلوان نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور ڈانٹتے ہوئے بولا، "یہ لاہور شہر ہے کاکا، باہر سے آنے والے ہر بندے کو عزت دیتا ہے، بدلے میں صرف عزت مانگتا ہے، لیکن یہ بات ہر بندے کے پلے نہیں پڑتی، اور جس کے پلے نہیں پڑتی اسے جوتے مار مار کر سمجھانی پڑتی ہے۔ اگر ہم عزت دیتے ہیں تو اپنی عزت کروانا بھی جانتے ہیں۔" بات پلے پڑی۔ خوفزدہ لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیچارے کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ پہلوان اپنی سیٹ سے اٹھا اور دوسرے لڑکے کی گردن پر اپنی کھیڑی جوتی سے وزن ڈالتے ہوئے بولا، "کان کھول کر سن لو، دانی پہلوان کی کتاب میں سانپ، دشمن اور بھونڈ عاشق کے لیے کوئی رحم نہیں۔ آئندہ تم لوگوں نے میرے علاقے میں عاشقی کی دکان کھولنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ ناؤ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔" دونوں گن مین لڑکوں کو مارتے باہر لے گئے۔ دانی پہلوان نے دیوار میں لگے کدآویز آئینے میں اپنے کپڑے اور بال درست کیے اور واپس کرسی پر بیٹھ کر سیگار کے کش لینے لگا۔ شابیر اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ڈرامہ صرف اسے ڈرانے کے لیے سجایا گیا ہے۔ وہ چپ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ سیگار پینے سے فارغ ہو کر پہلوان اس کی طرف متوجہ ہوتے بولا، "جی فرمائیے وکیل صاحب۔" شابیر نے کنکار کر گلا صاف کیا، قطع ہوتے اوزان سنبھالے، ہمت جمع کرتے گویا ہوا، "وہ کیا آپ کو دانیہ نے میری آمد کے مقصد سے مطلع نہیں کیا؟" دانی پہلوان نے تیز نظریں اس کے جسم کے آر پار کرتے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، "شاید وہ بتانا بھول گئی ہوگی، آپ ہی بتانے کی زحمت کر لیں۔" شابیر کو اس کورے جواب کی توقع نہ تھی۔ کنفیوژن میں اپنے ناخن چبانے لگا۔ جب وہ کچھ دیر نہ بولا تو پہلوان نے پھر سے ٹوکا، "جی بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟" وہ اس اچانک حملے سے ہوش میں آیا اور ہمت مجتمع کرتے گویا ہوا، "بات یہ ہے سر، میں اور دانیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔"
وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ دانی پہلوان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ اچھا خاصا سفید رنگ غصے سے لال ہو گیا، تاہم وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، واہ کیا بات ہے لڑکے، تمہاری ہمت کی تو داد دینی پڑے گی۔ تمہاری بکواس پر غصہ تو بہت آ رہا ہے مجھے، مگر کچی عمر کی نادانی سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے مخاطب ہوا، شریعت کے مطابق آپ کی لڑکی کا ہاتھ ہی مانگا ہے سر، میں نے ایسی کون سی غلط بات کہہ دی؟ پہلوان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دھاڑتے انداز میں بولا، بات شریعت کے مطابق کی ہے اسی لیے تو ابھی تک میرے سامنے زندہ کھڑے ہو، ورنہ تمہارے انجام پر شہر لاہور کے کتے بھی تھو تھو کرتے۔ اس نے ابھی تک ہمت نہ ہاری تھی، آخری کوشش کرتے ہوئے بولا، سر جب آپ کی اپنی لڑکی راضی ہے تو پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دانی پہلوان غضبناک ہو کے اپنی نشست سے اٹھا اور اپنے آہنی ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے آفس میں لگے کداور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے بولا، اب آئی انکار کی وجہ سمجھ، زوردار کہکا لگاتے ہوئے، کہاں تو افریقہ کا کالا حبشی اور کہاں وہ کوکاف کی پری؟ مجھے تو ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جس لنگور کو عام شکل و صورت والی اس کی کزن نے دھتکار دیا، وہ وجہ پوچھ رہا ہے کہ میں اپنی حور بیٹی اس کے حوالے کیوں نہیں کر رہا۔ اوئے بدصورت لونڈے سن، تیری دو چار تقریریں سن کر دانیہ کا یہ جھکاؤ وقتی ہے، تھوڑے عرصے بعد وہ بھول بھی جائے گی کہ کسی بدصورت دیو کو جانتی بھی تھی۔ کوئی شاہویر نام رکھنے سے شاویر تھوڑی ہو جاتا ہے۔ یہ انکار کی وجہ کم ہے تو اور سن، جس طرح تو جسمانی طور اس کے برابر نہیں، اسی طرح مالی لحاظ سے ہماری نوکر بھی تم سے زیادہ کماتے ہیں۔ جو خود دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو، اس کے حوالے میں اپنی شہزادی کیسے کر دوں؟ اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جائے، دفع ہو جاؤ۔ پہلوان اپنی بھڑاس نکال کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاہویر تار تار روح والے بدن کو گھسیٹتے ڈیرے سے باہر آیا۔ دانیہ جس نے باپ اور محبوب کے بیچ ہونے والی ملاقات کا لفظ لفظ براہ راست فون کے ذریعے سنا تھا، ڈیرے سے نکلتے ہوئے کال خود بخود منقطع ہو گئی۔ اب وہ رابطے کے لیے بار بار کال کر رہی تھی۔ شاہویر نے فون بند کر کے گاڑی کی سیٹ پر پھینکا اور شل وجود کھینچ کھانچ کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ وہ وہاں سے جلد نکل جانا چاہتا تھا، مگر اندرون شہر کی تنگ سڑکیں رفتار بڑھنے ہی نہ دے رہی تھیں۔ آتے جاتے راہگیر اس کا تمسخر اڑاتے گزر رہے تھے۔ دانی پہلوان کے الفاظ ابھی بھی کانوں میں دھماکے کی طرح گر رہے تھے۔ وہ اتنے سالوں بعد پھر اسی دوراہے پر کھڑا تھا جہاں سے کبھی گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہی ٹھکرائے جانے کا جان لیوا احساس، وہی خود ترسی کا دورہ۔ بظاہر آنکھیں سڑک پر تھیں لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ اندرون شہر سے نکل کر اس نے گاڑی دادا دربار کی پارکنگ میں کھڑی کی اور دربار کے ایک گوشے میں آ کر بیٹھ گیا۔ مشہور اولیاء کے مزار پر بیٹھ کر اس نے اپنے رب سے شکووں بھری لڑائی شروع کر دی۔ کتنی دیر روتا رہا، پھر تھک ہار کر ایک کونے میں لیٹ گیا۔ حقیقت کی دنیا سے خوابوں کی دنیا میں کب سفر شروع ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ شاید وہ دیر تک سوتا رہتا۔ ایک خستہ حال فقیر نے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ جب آنکھیں ملتا اٹھا تو فقیر غصے میں اس سے مخاطب ہوا، پیار کرنے والوں کو نیند نہیں آتی، تم کیسے سو گئے؟ پیارے اٹھ، تیرا سفر ابھی بہت لمبا ہے، ابھی ہار گئے تو منزل نہیں ملنی، سو مت، منزل کی طرف چل، وہ دور ضرور ہے مگر ملے گی ضرور، ڈھیٹ بن جا۔ فقیر اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلتا بنا۔ شاہویر کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور دربار سے نکل آیا۔ گھر پہنچا تو عبداللہ کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اسے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک طرف لے جا کر سوال کرنے لگا جس کے نشتر سے بچنا چاہ رہا تھا، نمبر کیوں بند ہے؟ دانیہ کے باپ نے کیا جواب دیا؟ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا عبداللہ کا فون بجا۔ کال وصول کرتے دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ وہ فون کان کو لگائے بھاگتے اندر بھاگا۔ شاہویر بھی اس کی پیروی کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ عبداللہ نے ٹی وی آن کیا تو نیوز اینکر مسکراتے بریکنگ نیوز کے طور پر ایک اندرو ناک خبر کسی رٹے ہوئے طوطے کی طرح بار بار پڑھے جا رہی تھی۔ آج کی سب سے بڑی خبر، سابق وفاقی وزیر عباد عالمگیر عباسی نے اسلام آباد کے ایک نجی گیسٹ ہاؤس میں اپنی نوعمر بیوی اور اس کے کزن ساحل عرفان کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔
خبر سنتے ہی آنٹی کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گرنے والی تھیں کہ بھابھی صبا جو ان کے پاس کھڑی تھیں انہوں نے سنبھال لیا اور شابیر کی مدد سے قریبی صوفے پر لٹا دیا۔ عبداللہ بھی زمین پر بیٹھا بھیگی پلکیں لیے ٹکٹکی باندھے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ نیوز اینکر نے پرانی لائنز کے علاوہ کچھ اور بولنا شروع کیا۔ ناظرین، ہمارے رپورٹر عدنان ملک جائے وقوع پر پہنچے ہیں، باقی کی خبر ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جی بتائیے عدنان، یہ واقعہ کیسے ہوا؟ رپورٹر جوشیلے انداز میں بولا تھا۔ جی واسیہ، یہ واقعہ 2 گھنٹے قبل وقوع پذیر ہوا۔ پولیس حسب معمول تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ جائے وقوع پر پہنچی۔ ان کی انویسٹیگیشن جاری ہے، اسی لیے آفیشیلی ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا، لیکن پولیس کے آنے سے قبل میں نے واقعے کی پوری انویسٹیگیشن کر لی تھی۔ گیسٹ ہاؤس انتظامیہ سے معلومات لینے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ عباد عالمگیر عباسی کی ایک ویڈیو بھی لگی ہے۔ نیوز اینکر چیختے ہوئے بولا۔ جی عدنان بتائیے، اس ویڈیو میں ایسا کیا خاص ہے؟ رپورٹر بات جاری رکھتے بولا۔ واسع، اس ویڈیو میں عباسی صاحب کا اقبالی بیان ریکارڈ ہے۔ ویڈیو کے مطابق عباسی صاحب کی وائف کا اپنے کزن کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ بارہا سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آ رہی تھی۔ آج عباسی صاحب نے انہیں گیسٹ ہاؤس میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ غیرت کے جوش میں انہوں نے دونوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ خبر تمام نیوز چینلز پر چھائی ہوئی تھی۔ کچھ چینلز پر تو عباسی صاحب کا ویڈیو بھی چلایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آنٹی کو ہوش تو آ گیا، لیکن زبان پر عباد نام ہی ورد کر رہا تھا۔ شابیر نے سوچا، کتنا بدنصیب شخص تھا، وفا پرستوں کو چھوڑ کر بے وفاؤں کے چنگل میں پھنس گیا۔ عجیب ہے انسانی فطرت، مخلص لوگوں سے بے وفائی کرنی اور دغا بازوں سے وفا کی امید رکھنی۔ عبداللہ کو راولپنڈی سے مسلسل فون آ رہے تھے، تاہم وہ کسی ضدی بچے کی طرح باپ کے آخری دیدار سے انکاری تھا۔ شابیر اور بھابھی صبا نے مشکلوں سے اسے جانے کے لیے تیار کیا۔ 6 لوگوں کا یہ دستہ 2 مختلف گاڑیوں میں لاہور سے راولپنڈی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلی گاڑی کی ڈرائیونگ شابیر کر رہا تھا، جس میں عبداللہ، صبا اور آنٹی تھیں، جبکہ دوسری گاڑی میں بھابھی صبا کے والدین تھے۔ آنٹی آفیشیلی پہلی بار اپنے شوہر کے انتقال پر سسرال جا رہی تھیں۔ وہ سارے راستے اپنے بے وفا شوہر کو یاد کرتے کرتے روتی رہیں اور عبداللہ چپ چاپ شیشے کے اس پار دیکھتا رہا۔ شابیر کو اپنا غم وقتی طور پر بھول ہی گیا۔ وہ بذریعہ موٹر وے گھنٹوں میں حویلی پہنچ گئے تھے۔